بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ لسان القرآن لیکچر نمبر 3۔ آج ہم اسم سے متعلق عدد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو اور انگریزی میں عدد کے اعتبار سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کے لیے واحد اور دو یا دو سے زیادہ کے لیے جمع، لیکن عربی میں واحد اور جمع کے علاوہ دو کے لیے ایک الگ سے عدد بنایا گیا ہے جسے مثنیٰ کہتے ہیں۔ گویا عربی میں عدد کے اعتبار سے اسم تین طرح کا ہوگا، واحد ایک کے لیے، مثنیٰ دو کے لیے، جمع دو سے زیادہ کے لیے۔ مثنیٰ بنانے کا طریقہ: مذکر یا مؤنث دونوں طرح کے اسماء سے مثنیٰ بنانے کے لیے واحد اسم کے آخری حرف کو فتح یعنی زبر دے کر الف اور زیر کسرہ والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس سے اسم کے آخر میں آنی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً رجل سے رجلانی، امرأۃ سے امرأتانی، صالح سے صالحانی، کتاب سے کتابانی۔ مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں جمع دو طرح کی ہے، جمع سالم، جمع کی وہ قسم جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصل حالت میں صحیح و سالم موجود رہتا ہے۔ یہ جمع باقاعدہ ایک فارمولے کے تحت بنتی ہے۔ جمع مکسر، جمع کی وہ قسم جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصل حالت میں صحیح و سالم نہیں رہتا بلکہ جمع بنانے کے لیے توڑ دیا جاتا ہے۔ جمع کی اس قسم کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، جمع یاد ہی رکھنی پڑتی ہے۔ جمع سالم بنانے کا طریقہ: جمع سالم بنانے کا طریقہ مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے اسماء میں مختلف ہے۔ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ: جمع سالم مذکر بنانے کے لیے متعلقہ واحد مذکر اسم کے آخری حرف کو ضمہ یعنی پیش دے کر واو اور زبر والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس سے اسم کے آخر میں اونا کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً مسلمٌ سے مسلمون، کافرٌ سے کافرون۔ اگر مذکر عاقل کا علم یا صفت ہو تو جمع سالم مذکر استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ آخری جو حرف ہے اس کے ساتھ ہم نے واو لگانی ہے اور ساتھ ہم نے نون لگا دینی ہے، جس سے وہ جمع سالم بن جائے گی۔ ہم نے مثنیٰ کے بارے میں پڑھا کہ مثنیٰ کے لیے الف اور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، جبکہ جمع کے لیے واو اور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں جمع سالم۔ اب جمع سالم کی ہم نے جو تعریف پڑھی کہ واحد بالکل صحیح اور سالم ہے، واحد متاثر نہیں ہوا بلکہ مسلم کے لفظ میں واو اور نون کا اضافہ ہوا ہے۔ مکسر میں کیا ہوتا ہے کہ واحد ٹوٹ جاتا ہے، کہ جمع مکسر میں جب ہم واحد کی جمع بنائیں گے تو بالکل واحد ٹوٹ جائے گا اور الگ سے اس کی جمع بنے گی۔ آگے ہم جمع مکسر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جمع مکسر کیا ہوتی ہے۔ اس جمع کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے۔ جمع مکسر یا جمع تکسیر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس کا علم لغت یعنی ڈکشنری یا عربی محاورے سے ہی ہوتا ہے۔ ذیل میں چند اسماء جن میں صفات بھی شامل ہیں کہ جمع مکسر دی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ آپ کو ویسے ہی یاد کرنی پڑے گی۔ کلام عرب کو دیکھیں، عربی کی شاعری کو دیکھیں، عربی کے قصیدے دیکھیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا، اس کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے عدد کو پڑھا ہے کہ عدد کیا ہوتا ہے۔ جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ: جمع سالم مؤنث بنانے کے لیے جن مؤنث اسماء کے آخر میں گول تا آتی ہے ان اسماء کی گول تا کو ہٹا کر الف اور لمبی تا لگا دی جاتی ہے، جس سے اسم کے آخر میں آت کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً مسلمۃ سے مسلمات، جنۃ سے جنات۔ اگر مؤنث عاقل کا علم ہو یا عاقل وغیرہ عاقل کی صفت ہو تو جمع سالم مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں جمع سالم مؤنث کیسے بنانی ہے کہ مسلمۃ ہے، اب اس کی ہم نے جمع بنانی ہے
تو ہم نے الف اور تا کا اضافہ کرنا ہے. سمپل سی بات ہے. مثنیٰ کے لیے الف اور نون، جمع سالم مذکر کے لیے واو اور نون، اور جمع سالم مؤنث کے لیے الف اور تا کا اضافہ ہم نے کر دینا ہے. آخر والی جو گول تا ہے اس کو ہم نے آخر میں لے آنا ہے، اس سے پہلے ہم نے الف لگا دینا ہے اور اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے. مسلمات جنات استعمال ہوئے ہیں. تو آج ہم نے عدد کے بارے میں پڑھا ہے. کل ہم انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.